بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے خصائص مبارکہ کے عنوان سے آپ سے بات ہو رہی ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و راز کے خصائص بیان کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اس کے فوراً بعد میں وہاں جاتی تو بجز پاکیزہ خوشبو کے کچھ بھی نہ پاتی۔ میں نے اس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واقف نہیں ہو ہمارے اجسام کی نشو و نما جنتی ارواح پر ہوتی ہے، اور جو چیز ہمارے جسموں سے خارج ہوتی ہے اسے زمین نگل لیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رفع حاجت کے لیے تو جاتے ہیں مگر میں بول و براز کا اثر نہیں دیکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو کیا خبر کہ انبیاء کا اخراج زمین نگل جاتی ہے؟ اس کے نظر آنے کا سوال ہی نہیں۔ انہی سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے داخل ہوئے، اس کے بعد میں گئی تو میں نے وہاں کچھ نہ دیکھا، البتہ مشک کی خوشبو پائی۔ اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بیت الخلاء میں کچھ نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے گروہ انبیاء کرام کے بارے میں زمین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اسے چھپا لے۔ ابو نعیم نے ام احمد سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی۔ امام طبرانی اور امام بہقی نے حکیمہ بنت سیمہ سے انہوں نے اپنی والدہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عیدین کا ایک پیالہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول شریف فرمایا کرتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت کے نیچے رکھا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر اسے تلاش کیا تو وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں استغفار کیا اور پوچھا، وہ پیالہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا، اسے تو برہ نے پی لیا جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آتش جہنم سے چاروں طرف سے محفوظ ہو گئی۔ وما توفیقی الا باللہ۔